اللہ 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 اللہ۔ اعلانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تزییق کا سامان ہوتا تھا۔ مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا۔ نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے۔ غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزاں آتی تھی دل میں تخم وعدت بونے والوں پر۔ لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، کسی کے سینہ بے کینہ پر رکھے گئے پتھر۔ مسلمان بیویوں پر چاپکوں کا می برستا تھا، کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کستا تھا۔ بلال و یاسر و عمار و خباب اور سمیہ، سہیب و بو فقیہ اور لبینہ اور نادیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی۔ مسلمان ہو گئے تھے آ گئی آفت میں جاں ان کی۔ محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی، زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے نہ تھے ہرگز، نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز۔ ختم ہائے فراواں کی بڑی جب حد سے بے دردی، تو ان کی حضرت بو بکر نے قیمت ادا کر دی۔ اخوت مذہب اسلام کا پتھر ہے بنیادی، غلاموں کو دلائی ہے اسی جذبے نے آزادی۔ مسلمان ہونے والوں سے غلامی کی مٹی ذلت، کہ آڑے آ گئی عثمان اور بو بکر کی ہمت۔ اللہ 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 شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے۔ مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے، تو باہم مشورے ہونے لگے ایذائے بے حد کے۔ ابو جہل و امیہ، بو لہب، عقبہ، ابو سفیان، ولید و آس و عتبہ، الغرض جتنے بھی تھے ذیشاں، یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چندیائے، ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے۔ کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو، لات کو، عزا کو، دیوی دیوتاؤں کو۔ ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے، سوا اپنے خدا کے سب کو غیر اللہ کہتا ہے۔ بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کی جرت کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت کو۔ ہم اپنے دین کی توہین پر چپ رہ نہیں سکتے، تمہارے پاس آئے ہیں کہ بس اب سہ نہیں سکتے۔ تم اس کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ سمجھاؤ، وگرنہ جنگ کا سامان کرو، میدان میں آؤ۔ یہ کہہ کر چل دیے سب لوگ، ابو طالب بھی گھبرائے، انہیں ڈر تھا مبادہ قوم ہی سے جنگ چھڑ جائے۔ بلایا آپ کو نرمی سے بولے، جانے ہم دیکھو، تمہیں لازم ہے ڈالو اس چچا پر بار کم دیکھو۔ تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو، جانے دو، بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو۔ میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن،
یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے۔ میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ابو طالب نے حیرت سے بھتیجے کی طرف دیکھا، جلال مصطفیٰ میں مرد کامل سر بکف دیکھا، کہا اے جان اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، بو لہب، بو جہل، عقبہ سخت دشمن تھے، شکاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اتھر پر نجاست ڈال دیتے تھے، کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی قرآن پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ حرم کی سرزمین پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی طاق میں رہتے تھے بدگوہر۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار و وحدت میں بچھاتی تھی، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر پھینک جاتی تھی، جھگڑتی بد زبانی کرتی تھی، فتنے اٹھاتی تھی۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اللہ